دوستو ارپل سلان کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ امیر بوزان اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے تھے اور ان میں سے ایک ساتھی ان کے زخموں پر مرہم لگا رہے تھے اور کہتا ہے کہ سب سے بڑا درد اس تلوار کو پکڑنا ہے جو آپ کو مارتی ہے، عظیم ناطق۔ جبکہ امیر کہتا ہے کہ جو خون ہم نے اپنے مقصد کے نام پر بہایا اس سے مقدس پرچم کی سجاوٹ ہوگی، ہم غزنی میں پھندا لگائیں گے۔ تو وہ سپاہی پوچھتا ہے کہ ہم شہزادے حماد کو کب ماریں گے؟ امیر کہتا ہے کہ ابھی ہم اس کو نہیں ماریں گے، وہ ہماری قربانی کا بکرا ہے، ہم نے کئی جانیں گنوائیں شہور کا بھروسہ جیتنے کے لیے۔ اب بازار کے تمام تراکیوں کو بتاؤ کہ یہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ عمل کرنے کا وقت ہے، یہ عمل پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اور ادھر یعنی اپنی سپاہیوں کے ساتھ رومن کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتا ہے کہ ہم نے دریا کے کنارے دیکھا، بہت اچھے سے دیکھا، لیکن ہمیں وہاں کچھ نہیں ملا۔ اتنے میں وہاں ایک اور کمانڈر اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اوپر کے جنگل کا نشان بھی صاف ہے جناب، اور کہتا ہے کہ اوپر کا جنگل بھی صاف ہے، وہاں پر ارپلسلان کا کوئی نشان موجود نہیں ہے۔ جن کہتا ہے کہ شاید ارپلسلان کا کوئی اور منصوبہ ہوگا، شاید وہ ہمیں دوسری طرف کھینچنا چاہتا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرنا چاہے گا؟ وہ جانتا تھا کہ ہم قلعے سے باہر ہوں گے اور وہاں کے اقدامات بہت کمزور ہوں گے اور وہ قلعے میں گھس جائے گا۔ ادھر ارپلسلان کے ساتھی بھی وہاں پر جا رہے ہوتے ہیں۔ کبیر الپ کہہ رہا تھا کہ جب ہم نے ان پر تیروں کی بارش کی تو کافر سمجھے کہ ہم 50 آدمی ہیں، اور پھر دوسرا سپاہی کہتا ہے کہ ہمارے ارپلسلان کی نظر ان کے تیروں سے بھی زیادہ تیز ہے اور اب ہمارے حضور نے ان کی تلوار پکڑ لی ہے۔ ناظرین، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ارپلسلان نے ایک صلیبی سپاہی کا لباس پہنا تھا اور وہ یعنی کے ساتھ ان کے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو یعنی کے ساتھ ہی ایک سپاہی گیا تھا تو ارپلسلان نے اس کو مارا ہوگا اور اس کو مار کر اس کا لباس پہن کر ان کے ساتھ قلعے میں داخل ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد ورکسلان کے قلعے کا منظر سامنے آتا ہے، یعنی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنے قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان سپاہیوں کے درمیان ارپلسلان بھی موجود تھے، کیونکہ ارپلسلان نے ان کا لباس اپنے اوپر اوڑا ہوا تھا اور اس چیز کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اس لباس کو وہاں پر داخل ہونے کا ذریعہ بنایا۔ اور جب وہ اس کے اندر داخل ہوتے ہی کمانڈر پوچھتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے ارپلسلان کو ڈھونڈ کر اسے مارا کہ نہیں؟ یعنی کہتا ہے کہ اس کا کوئی سراغ نہیں ملا، وہ ہمیں اور بھٹکا کر وہ قلعے میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ یعنی سلیکون کو کہتا ہے کہ تمام دروازوں پر پہرا بڑھا دو اور ارپلسلان کو دیکھتے ہی اسے مار دیے جائے۔ اور اسی دوران ان سپاہیوں کے درمیان ارپلسلان بھی وہاں پر کھڑا ہوا تھا اور ان کے درمیان جو بھی بات ہو رہی تھی وہ غور سے سن رہا تھا۔ اس کے بعد وہ منظر سامنے آتا ہے جب افاروز سپاہی اپنے سپاہی کے ساتھ وہاں پر جا رہے تھے اور وہ ارپلسلان کی تلاش میں جنگل میں آگے بڑھ رہے تھے، تو ارپلسلان بھی اسی وقت ان کے پیچھے آ جاتا ہے اور ارفن کے کمانڈر کو مار دیتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیتے ہیں اور وہ سپاہی ارپلسلان سے کہتا ہے کہ ہم تابع احسن کو کیسے بچائیں گے؟ ارپلسلان کہتا ہے کہ وہ سب زندان کی طرف جانے سے روک رہے ہیں، تو ہم ان کے زندان سے نکلنے کا انتظار کریں گے اور جب وہ اسے مارنے کے لیے یعنی اسے پھانسی کے لیے باہر لے جائیں گے تو ہم اسے وہاں پر اسے بچائیں گے۔ اور افارون کمانڈر یعنی سے کہہ رہا تھا کہ ہم اس وقت تک خاموش رہیں گے جب تک ہمیں پتہ نہ چلے کہ ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تیوجن کہتا ہے کہ شکر ہے کہ جب ہم چلے گئے تو کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی۔ تیوجن اس کے بعد کہتا ہے کہ چلو سپاہیوں، اپنی اپنی جگہ پر واپس جاؤ اور محتاط رہنا اور کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد اس کا حکم سنتے ہی تمام سپاہی اپنی اپنی ڈیوٹی پر واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کمانوس خاتون اکچا خاتون کے پاس آتا ہے اور اس سے کہہ رہا تھا کہ کمانوس نے کہا کہ تم پھانسی دیکھو گے اور تمہارے احساسات تمہیں ناکام کرنے کا باعث بن سکتے ہیں، آپ قبیلے میں واپس جاؤ۔ تو اس پر اکچا خاتون منع کر دیتی ہے۔ کمانوس کہتا ہے کہ پریشان مت ہو، ارپلسلان قلعے میں موجود ہے۔ یہ بات سن کر خاتون بہت حیران ہو جاتی ہے۔ تو اکچا خاتون پوچھتی ہے کہ وہ کیسے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنا سخت پہرا ہونے کے باوجود وہ قلعے میں کیسے داخل ہوا؟ اور کمانوس کہتا ہے کہ وہ تمہارے بابا کو مرنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا اور ارپلسلان کے پاس اسے پھانسی سے بچانے کا منصوبہ موجود ہے۔ اکچا خاتون کہتی ہیں کہ وہ اسے پھانسی نہیں دیں گے، ایک شخص اسے مار ڈالے گا اور وہ اس کے لیے ابھی تیاری کر رہا ہے۔ یہ بات سن کر کمانوس بہت حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو اکچا خاتون؟ اور ادھر اکتا خاتون سے کہہ رہا تھا کہ سلجوکیوں کو نہیں معلوم کہ وہ تیوان ادا کرے گا اور اس قیدی کو مرنے سے کوئی نہیں
रोक सकता। और वो कहती है कि उसकी मौत यानी कि सबक लाएगी। और इधर थियोजन और उसका कमांडर एक जगह पर छुपे हुए थे। जनरल लुकास और उसकी बातें सुन रहे थे। तो जनरल लुकास कह रहा था कि मुझे उम्मीद है कि ये यानीज के लिए एक सबक होगा और वो आपको परेशान के लिए और कुछ नहीं करेगा। एडिवा कहती है, क्या आपको यकीन नहीं आ रहा कि वो मुझे मजीद परेशान कर रहा है? क्या आप उससे कॉल कर सकेंगे जनरल? जनरल लुकास कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपके लिए ना कर सकूं। डोलिया कहती है कि चलो जल्दी करें, अब देर ना करें, किले में जंग शुरू होने वाली है। इसके बाद वो दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं। ट्यूजन का सिपाही कहता है कि इनके पास सरदार को फंसाने का बहुत अच्छा तरीका है। ट्यूजन कहता है कि चलो आओ देखते हैं कि टर्क 4 इसके लिए गिर जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि ये सब बकवास कब खत्म हो जाएगी और मुझे मानूस का गवर्नर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। इधर यानीस अपने कमानोस के एक सिपाही को खंजर देता है और कहता है कि बाबा ये स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है और आपको ये तोहफा बहुत अच्छा लगा होगा। कमानूस खंजर देखकर कहता है, यानीस क्या तुमने इसे अपने हाथों से तैयार किया है? तो यानीस कहता है कि जी हाँ, मैं जानता हूँ कि आप भी उसे इतनी ही शिद्दत से मारना चाहते हैं कि जितनी ही शिद्दत से मैं उसे मारना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम इस खंजर से उसकी जान ले लोगे। तो कमानूस कहता है कि हाँ, मैं उसकी जान लूँगा। इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।